يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بھی ہیں، واقعات بھی ہیں. مثال کے طور پہ جو ٹپیکل کیس عام طور پہ اس کے اوپر جس کی وجہ سے بیسکلی بائی اسٹینڈر افیکٹ انٹروڈیوس ہوا تھا، وہ ایک خاتون کا تھا 1946 میں. آئی تھنک اس کے ساتھ اس کو ابیوز کیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا پبلک میں ایٹ 3 o'clock ایٹ نائٹ. اور اس کے بعد قتل کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا، دے ور لائک اراؤنڈ ان دی انیشیل رپورٹ اراؤنڈ 38 پیپل ور آبزرونگ دیٹ فیکٹ. وہ انہوں نے وٹنس کیا اس انسیڈنٹ کو، لیکن ناٹ ون آف دم ایکچولی کیم آؤٹ اینڈ ہیلپ دیٹ گرل اور دیٹ وومن. بعد میں بہرحال رپورٹس آئیں، انہوں نے کہا کہ ایگزیجریشن ہے، 38 تو نہیں تھے، کم لوگ تھے. بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا یعنی ایک انسیڈنٹ تھا کہ ایک پبلک کے اندر ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو قتل کیا گیا، اس کو مارا گیا رات کو 3 بجے. اور دیور مینی پیپل اسٹینڈنگ دیئر وٹنسنگ دیٹ، لیکن کسی نے بھی آگے بڑھ کے اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. اسی طریقے سے اور بھی بڑے کیسز آئے، پھر سائیکالوجسٹ نے اس پہ ریسرچ کی. پھر اسی طریقے سے یہ ریسنٹلی سپٹمبر میں 2016 کے اندر ایک پبلک میں پارکنگ لاٹ کے اندر ایک 16 ایئر اولڈ بوائے، اس کا اپنے کسی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا. اور جب لڑائی جھگڑا ہوا تو اس نے، وہ جو دوسرا دوست تھا، اس نے اس کو سٹیب کیا نائف کے ساتھ نا. تو جیسے ہی اس کو مارنا شروع کیا تو لوگ دیور اراؤنڈ 20 to 40 پیپل اراؤنڈ جو ادھر سے گزر رہے تھے. آبویسلی پبلک پلیس تھا، ایک مال کے سامنے، ایک پلازا کے سامنے یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا. اینڈ نو ون ایکچولی، اور لوگوں نے کیا کیا، موبائلز نکالے اور ٹپیکلی ان کی کیا بنی، ویڈیوز بنانا شروع کر دیں. اور وہ بچہ جو ہے نا، ہی بلیڈ ٹو ڈیتھ دیئر، اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. اور اس کی وجہ سے باقاعدہ پھر اس کے بعد یہ ریسنٹلی سپٹمبر 6 2019 کے اندر یہ کیس ہوا ہے. تو دیر نمبر آف ایگزامپل، نمبر آف کیسز. تو ہوتا یہ ہے کہ نیچرلی ایک بہت بڑا ایشو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا، جب کوئی پبلک رانگ ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یار ہنڈریڈز آف لوگ اور بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. وہ ایک دوسرے کے اوپر رسپانسبلٹی نیچرلی ڈالتے ہیں اور ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے بعض اوقات وہ عمل بھی ہو جاتا ہے، ایکشن بھی ہو جاتا ہے، رانگ بھی ہو جاتا ہے، بندہ بھی مر جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ ہیلپ نہیں کر پاتا. تو ایک ٹپیکل جو ریزن جو ہے وہ خاص طور پہ ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہوا. انٹرسٹنگلی یہ ایگزامپل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ملتی ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ آئے اور ان کی حالت اتنی بری تھی کہ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے پہننے کے لیے. ان کے جو ویپنس تھے وہ بھی ننگے ویپنس تھے، یعنی دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی پروٹیکٹنگ گارڈ، کوئی بھی نہیں تھا ان کے اوپر، اور بہت بری حالت میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کوئی مدد کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول ہماری مدد کر لے. قبیلے کے لوگ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی کوئی ہے ہیلپ کرنے والا ان کی. تو صحابہ سے کہا کہ بھائی ہیلپ کرو بھائیوں کی، مسلمان بھائی ہیں تمہارے، مدد چاہتے ہیں تمہاری. تو ہوا یہ کہ کوئی بندہ نہ اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دوبارہ کہا، کئی دفعہ کہا، کوئی بندہ اٹھ ہی نہیں رہا آگے سے، کوئی انیشیٹو ہی نہیں لے رہا. کیونکہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کر لے گا، وہ دے دے گا، یار مجھے ضرورت ہے، وہ دے دے گا، وہ دے دے گا. یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے. کہ ایکچولی اسٹارٹڈ فیلنگ بیڈ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں ایک بات کہی جا رہا ہوں اور وہ بیچارے ضرورت مند ہیں اور کوئی بھی نہیں اٹھ رہا. تو پھر ایک انصاری صحابی اٹھے اور انہوں نے اپنے پاس، ان کے پاس ایک بیگ تھا، اس کے اندر آئی تھنک سلور تھا، انہوں نے پریزنٹ کیا اللہ کے رسول کو. کچھ کھجوریں بھی تھیں وہ بھی پریزنٹ کی. اس کے بعد جب جیسے ہی انہوں نے انیشیٹو لیا تو اس کے بعد دوسرے صحابی آئے، تیسرے آئے، ساری، اور کرتے کرتے پھر سارے صحابہ نے کسی نہ کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی، یہ آپ نے حکم فرمایا کہ اسلام میں کوئی بندہ بھی کوئی اچھی پریکٹس کو انٹروڈیوس کرتا ہے یا کوئی اچھی پریکٹس کو کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس اچھائی کو، اس پر عمل کریں گے تو ساروں کو اس کا ثواب ہوگا، اس کا ریوارڈ ملے گا، جب تک کہ وہ عمل سوسائٹی کے اندر چلتا رہے. اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر کوئی نیگیٹو عمل کرتا ہے اور اس سے موٹیویٹ ہو کے کوئی لوگ برائی کا کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے، اس کا بھی اس کو الٹا نقصان ہوگا. تو ایک تو ریزن یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے کہ ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی ایک بہت بڑا ریزن ہے. اچھا، اگلا ایشو ایک یہ ہے، ایک اور ایشو جس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ نہیں کرتے، فیئر آف بینگ ایکیوزڈ. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ایکیوزیشن سے لوگ ڈرتے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ عورتوں کے معاملات ہوں نا. اور اب ریسنٹلی جو ہمارے، اللہ معاف کرے، سوسائٹی کے اندر بچوں کے جو معاملات ہوتے ہیں
اس کے اندر یہ بہت بڑا کیس ہو گیا کہ, اور ایون پاکستان میں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ جا کے اپنی گاڑی روک لینا اور اس کی جا کے ہیلپ کرنا شروع کرے تو وہ آپ کو پکڑ لیں گے, سب سے پہلے تو آپ کو پکڑیں گے وہ. تو یہ فیئر آف بینگ ایکیوز جو ہے, ایکیوزیشن کا بہت بڑا فیئر, یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرتے. اور اس کے اوپر ایک رپورٹ بھی ہے جیسے کہ نیئرلی 2 in 3 پیپل, یہ انگلینڈ کے اندر ایک ایسوسیشن ہے بیسکلی چائلڈ پروٹیکشن کی, انہوں نے ایک سروے کیا تھا. تو اس سروے کے رزلٹ کے اندر انہوں نے یہ رزلٹس پروڈیوس کیے کہ 2 out of 3 people would hesitate to help a child who appeared lost for fear of being falsely accused. اور اس طرح ان ریسرچ فار دی NSPCC, یہ ہے بیسکلی ادارہ, 64% of UK adults said they would be concerned about being wrongly suspected or that someone would misunderstand their intentions if they went on to aid of a youngster who seemed to be lost. تو آپ کسی بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم نے پکڑا کسی کو اٹھا کے لے کے جائیں, چلو میں تمہیں لے کے جاؤں, تو امیجیٹلی کیا ہوگا, جو اس کے ماں باپ ہوں گے فوراً اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا بچہ نہیں مل رہا, انہوں نے دیکھا وہ ایک بندہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, تو امیڈیٹ ان کا کیا رسپانس ہوگا, فوراً پکڑ لیں گے. اور اس وقت پتہ ہے کہ ایسی سچویشنس کے اندر کوئی بندہ سوچتا کم ہے, ایموشنز آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں بہت بڑا ایک ایشو یہ بھی ہے, اور اس کی وجہ سے باقاعدہ لاز بنے ہوئے ہیں جسے کہتے ہیں گڈ سمیریٹن لاز جسے کہتے ہیں. گڈ سمیریٹن لاز بیسکلی ہر کنٹریز کے اندر اب آج کل پلیس ہو رہے ہیں, اور وہ لاز یہی ہیں کہ جو اس طرح کے جو لوگ امیڈیٹلی ہیلپ کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یہ لاز. تو ہر کنٹری ٹو کنٹری یہ لاز باقاعدہ انہوں نے اب انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیے ہیں ایسے لوگوں کی مدد کرنے میں جو باقاعدہ انیشیٹو لیتے ہیں, کیونکہ بائی اسٹینڈر افیکٹ جو ہے, یہ جو پچھلا افیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر اب ملک کیا کر رہے ہیں, وہ باقاعدہ لاز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جس میں ایسے لوگوں کی پروٹیکشن ہوتی ہے, ان کو ہیلپ کیا جاتا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی فالس ایکیوزیشن آ جائے تو ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے ایکیوزیشن کی, جس کی وجہ سے لوگ ہمارے خاص طور پہ ٹپیکلی پاکستان میں بھی یہ چیز بہت معروف ہے. اور تیسری چیز جو عبید بھائی نے کہا تھا وہ یہ ہے کہ نارملائزیشن آف ایول. جو نارملائزیشن آف ایول ہے یہ بھی اگین سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہے کہ برائی جو ہے جب معاشرے کے اندر نئی آتی ہے تو اس ٹائم لوگ ڈسگسٹنگ فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں, اس کے خلاف ایک نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن جب وہ کنٹینیوسلی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ نارملائز ہونا شروع ہوتے ہیں, لوگ ڈیسینسٹائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور الیگزینڈر پوپ, یہ میرا ون آف دا فیوریٹ پوئٹس ہے بیسکلی, ایک الیگزینڈر پوپ ہے اور ایک TS ایلیٹ, مجھے بڑا شوق تھا اس کا, میں پڑھا تھا لٹریچر بہرحال. تو یہ اس کی ایک پوئم ہے, آئی تھنک دی ایسیز آن مین, دیٹس ایکچولی ہز پوئم. تو بار بار دیکھتے رہتے ہیں آپ, ایکسپوز کرتے رہتے ہیں, تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے آپ انجور کرنا شروع کر دیتے ہیں, برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں. دین دیر از اے سیکنڈ فیز جس میں آپ پیٹی کرتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا نرم گوشہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور تھرڈ ٹائم پہ, تھرڈ لیول پہ جا کے آپ وہ خود اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شاید آپ لوگ ماشاءاللہ ڈاکٹر سلامت بیٹھے ہیں, تو ہم سے بزرگ ہیں اور بھی, اور آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ آئی تھنک ان کی ایج میں آئی تھنک اراؤنڈ 30 years ago پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک خاتون نے بیسکلی کسی ایڈ کے اندر آئی تھنک اس نے کوئی نا نازیبا کپڑے, نازیبا تو نہیں مطلب آج کل کے دور میں تو بڑا وہ ٹھیک کپڑے تھے, تو اس نے وہ پہنے ہوئے تھے, تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں لوگوں نے احتجاج کیا, اور وہ باقاعدہ شو کینسل ہو گیا تھا, یا وہ باقاعدہ انہوں نے پبلک اپالوجی کی تھی, کوئی اس طرح کا آئی تھنک ڈرامہ تھا, مووی تھی, کوئی ایسا ہوا تھا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ کتنی یعنی نارملائز ہو گئی ہیں چیزیں. میں اگر آپ یہاں سے گزر رہے ہوں یہ لنک روڈ سے, لنک روڈ, اور اسی طریقے سے یہ ہے نا آپ کی یہ اکبر چوک ہے, اس پر جو اسکرین لگی ہوئی ہے, بڑی بڑی اسکرینز لگی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ ایڈ کی, تو لنک روڈ پہ جو اسکرین لگی ہے, آئی واز ڈرائیونگ دیئر, اور میں نے دیکھا کہ امیجن کہ پبلک پلیس کے اوپر اور اتنی بڑی اسکرین ہے, اور وہ اتنی, آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس اسٹریٹ لائٹس تو ویسے ہی نہیں ہوتی, اور جب اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی تو مین سورس آف آپ کی جو آپ کی لائٹ ہے نا وہ روشنی وہیں سے آ رہی ہوتی ہے, تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لنک روڈ کے شروع سے ماڈل ٹاؤن کے اندر آپ ہوتے ہیں ابھی, اور وہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اسکرین, اور اس کے اندر لٹرلی وہ کسی پتہ نہیں میرے خیال ہے کوئی شیمپو کا اشتہار تھا, یا آئی تھنک کسی یہ جو ہوتے ہیں نا باتھ روم کے جو ہوتے ہیں سینیٹری کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اپلائنسز ہوتی ہیں, ان کے کوئی اشتہار تھا. تو اس کے اندر جناب خاتون جو ہے شی از لٹرلی شی از بیتھنگ دیئر, وہ نہا رہی ہے, اور اس کا یعنی اتنا حصہ وہ دکھا رہے ہیں, اور باقاعدہ اس نے اپنے سر پہ یہ بھی کر رہا ہے, اس کے پورے آرمز وغیرہ, اور یہ وہ اس طرح کر کے پبلکلی. اور امیجن کریں کہ اس سچویشن کے اندر, آئی مین ہم لوگ تو اس کے بارے میں ابھی اتنا اوپنلی اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا, بٹ امیجن کہ دس از بین ایکچولی ڈسپلیڈ ان فرنٹ آف ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل.
آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر اتنا زیادہ یہ جو ہے نا، یہ سیکشول امیجری جو ہے وہ ہمارے انٹروین کر گئی ہے، تو چیزیں نارملائز ہوتی جاتی ہیں. یہ چیز ہم بہت ایک زمانے میں ڈسکس کرتے تھے، بہت اس کے خلاف نیگیٹو ہوتے، لیکن اب نارملائز ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نارملائز ہونا شروع کرتے ہیں، جی کیا مسئلہ بھی تو سٹارٹ ہے. وہ اصل میں جب نارملائز ہو جاتی ہے نا چیزیں، پھر آپ اس کو رانگ آپ بدل نہیں سکتے. ہمارے یہاں پہ یونیفارم کا ایشو ہے. آپ کبھی بھی 3rd 4th سیمسٹر والوں سے جا کے کہیں کہ یونیفارم پہنیں، 1st سیمسٹر والے پھر پہن لیتے ہیں، کیونکہ جب ان کے لیے ایک چیز نارملائز ہو جاتی ہے نا، پھر آپ کو بہت مشکل سے اس کو برنگ بیک کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے ایول جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے اصلاح نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی برائی کو چھپانے کا حکم دیا ہے. اور آئی تھنک چھپانے کا حکم اسی وجہ سے دیا ہے تاکہ وہ چیز سوسائٹی کے اندر اتنی ایک نارم نہ بنے اور لوگوں کے لیے یہ عام بات نہ ہو جائے کہ یار یہ تو برائی بڑی عام سی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آج کل آپ دیکھیں آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر، نیوز کے اوپر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف جو ہے نا وہ لوگوں کی ڈیتھس کی جو ہے نا نیوز چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کبھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کھا رہے ہوتے ہیں، یوں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ایون ریسٹورینٹس پہ بیٹھے فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، خبر آتی ہے، آپ تھوڑا سا دیکھتے ہیں، چونکتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں او یار یہ بہت برا ہو گیا، اور پھر آپ کنٹینیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو ایک بندے کی ڈیتھ کی یا 10 بندوں کی ڈیتھ کی خبر ملی ہے تو یو شوڈ بی، آپ کو اتنی ٹینشن ہونی چاہیے اور آپ کو اتنا مینٹلی اس کے اوپر پریشر ہونا چاہیے کہ یو شوڈ بی کہ یار میں کھا نہیں سکتا کھانے کو، لیکن یو کین جسٹ کنٹینیو ڈو اٹ، کیونکہ یہ اتنی عام ہو گئی ہے. لوگوں کا مرنا، مسلمانوں کا مرنا کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرون، کہ پوری امت جو ہے اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیں گے، ہر امتی کو اللہ معاف کر دیں گے میری. الا المجاہرون، ایکسیپٹ، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرتے ہیں علی الاعلان کرتے ہیں. مجاہرون، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجاہرون کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو رات کو کوئی گناہ کرتا ہے، اس سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اللہ اس گناہ کو چھپا دیتے ہیں. وہ صبح اٹھتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے اور بڑے فخریہ انداز سے جو اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوتا ہے اس کو چاک کر کے کہتا ہے کہ یار میں نے تو فلاں فلاں کام کیا تھا، میں نے رات کو یہ کام کیا، بڑے فخر سے. ہم لوگ بھی بعض اوقات بے شمار ایسی چیزوں پر فخر محسوس کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جو ہے نا، ایسے شخص کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. کہ توبہ کے لیے، کسی بھی گناہ کی ریپینٹنس کے لیے جو پرائمری کنڈیشن ہے وہ گلٹ ہے. اگر ایک بندے کے اندر گلٹ نہیں ہے نا، اگر وہ اس گناہ کے بارے میں گلٹی نہیں ہے، وہ منہ سے کروڑ دفعہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ کبھی اللہ گناہ نہیں معاف کریں گے. احساس والی بات ہے. سو دا فرسٹ اینڈ دا پرائم. اور میں بتاؤں یہ لڑکوں میں بہت زیادہ ہے، بڑوں میں کم ہوتا ہے. لڑکوں کے اندر آپ ایون جو کلوز فرینڈز ہوتے ہیں نا، بڑے فخر سے بتاتے ہیں یار میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، اور میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، یار میں نے اس کو گاڑی کا یہ کیا، اس نے میرے ساتھ سودا کیا، تیرے بھائی نے یہ کیا اس کے ساتھ. اب یہ جو ٹپیکل یہ وہ جو ہے نا چیز ایگزیکٹلی، تو یہ چیز ہے جو کہ انسان کو جو ہے نا برائی کی طرف، یعنی یہ چیز اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سوسائٹی کے اندر گناہ کو چھپانا اور گناہ کے بارے میں ایک ہمبلنس، گناہ ہو گیا تو انسان اس کو چھپائے، اس کے بارے میں گلٹی فیل کرے، یہ نارمل اور مسلمان اور مومن کا بیہیویئر ہے. ایک پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہر ایک کی، ہم میں سے ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے. یہ ریلیجس آبلیگیشن ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے یہ صرف کام مولوی صاحب کا ہے. یہ مولوی صاحب کا کام ہوتا ہے نا جب، تو پھر اسی لیے مولوی صاحب کو بھی لوگ تنقید کا نشان تھا، یہ مولوی صاحب نے صرف ٹینشن ہے. جب مولوی صاحب کا ہی کام ہے بیچاروں نہیں کرنا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ ہر بندے کی انڈیپینڈنٹ رسپانسبلٹی ہے، اور یہ کسی اسپیسیفک گروپ کی رسپانسبلٹی نہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. ہر بندے کی انڈیپینڈنٹ اور انڈیویجول، ہر بندہ اپنے سرکل کے اندر رسپانسبلٹی رکھتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کام کریں. دوسری بات جو یہ ہے کہ وہ جیسے کہ انہوں نے بات کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی معاشرے کے اندر نیک لوگ ہوں، وہ تباہ ہو سکتا ہے، وہ ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس معاشرے کو تباہ نہیں کرتے جس کے اندر اصلاح کرنے والے ریفارمرز موجود ہوں. کبھی بھی اللہ کے ہاں یہ جو قرآن میں یعنی اسلامک، اگر آپ بہت سی انسیڈنٹس اور واقعات کو اور یہ اسٹڈیز کریں نیشنز کو اور اسکالرس کی آبویسلی اس ٹیکسٹ کو آپ اسٹڈی کریں، اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے معاشروں کو تباہ کر دیتے ہیں جن کے اندر نیک لوگ موجود ہوتے ہیں. کب نہیں کرتے؟
جب اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈر جاؤ ایسے عذاب سے جب وہ آتا ہے تو وہ صرف تم میں سے ظالم لوگوں پر نہیں آتا. یہ صرف ظالم لوگوں پہ جب عذاب آتا ہے نا اللہ کا, جب اللہ تعالیٰ کسی کو پنش, اللہ کا کوڑا برستا ہے تو وہ صرف برے لوگوں پہ نہیں برستا, وہ کس پہ برستا ہے, وہ ساروں کو پکڑتا ہے. تو اس بندے کی ہر بندے کی رسپانسبلٹی, تو اس وجہ سے ایک بندے کی ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو برے لوگ ہیں ان کو روکیں, کیونکہ ان کی وجہ سے وہ بھی کیا کریں گے, پھنس جائیں گے. جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے اس کی مثال دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے ایک مثال کی ایک شپ کی, آپ نے کہا سمندر کے اندر ایک شپ جا رہا ہے, ایک اوپر والا فلور ہے, ایک نیچے والا فلور ہے. اچھا, جو نیچے والا فلور ہے اس کے لوگ اوپر جاتے ہیں, اوپر والوں کے پاس پانی ہے پینے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے, وہ ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں جی ہمیں کچھ پانی دے دیں استعمال کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جی نہیں, ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے, آپ خود ہی اپنا پانی پروڈیوس کریں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ نیچے جاتے ہیں, وہ نیچے سے سوراخ کرتے ہیں, سوراخ کرنا شروع کرتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں سمندر سے پانی لے لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کو نہ روکیں تو کیا ہوگا, دونوں ہی ڈوبیں گے. تو بیسیکلی یہ نہ سمجھیں کہ معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے, یار میں تو کچھ نہیں نہ کر رہا, میں تو برا نہیں نہ کر رہا, آپ برا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی بچ جائیں گے, ایسی بات نہیں. جب عذاب آتا ہے اللہ کا پھر ساروں کو پکڑا جاتا ہے, اور خاص طور پہ صرف بچتے صرف وہ لوگ ہیں جو کہ اصلاح کر. وہ میں نے آپ کو شروع میں جو اصحاب السبت کی مثال دی نا, اس میں 3 گروپس تھے. ایک گروپ وہ تھا جو برائی سے روکتا تھا, ایک گروپ وہ تھا جو خاموش رہتا تھا, برا کام نہیں کرتا تھا, وہ کہتا تھا ہم تو نہیں کر رہے نا, کچھ نہیں کہتا تھا, اور تیسرا گروپ وہ تھا جو برائی کا کام کرتا تھا, جس نے اللہ کی نافرمانی کی. صرف ایک گروپ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا, اور وہ تھا اصلاح کرنے والے مصلحین جو تھے. تو یہ بات سمجھیے کہ یہ ہماری سب کی رسپانسبلٹی ہے, ہم میں سے کوئی بندہ مخصوص نہیں ہے اس کے لیے. ہاں آبویسلی جس کے پاس ٹول زیادہ ہیں, جس کے پاس علم زیادہ ہے, اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی جس کے پاس اتھارٹی, ہو سکتا ہے کئی جگہوں پہ اب یونیورسٹی لیول کے اوپر علماء سے زیادہ ہمارے پر رسپانسبلٹی آتی ہے, کیونکہ ان کی ایکسیس نہیں ہے یہاں پہ, ہماری ایکسیس ہے یہاں پہ. وی کین اسٹاپ دیم, وی کین کریکٹ دیم, وی کین انفلوئنس دیم, وی کین ہیو این امپیکٹ آن دیم, وی کین پازیٹیولی انسپائر دیم, وی کین ڈو اٹ. بٹ باہر کے اسکالر شاید نہ کر سکے. ہر بندے کا اپنا ماحول ہے نا. ہاں مساجد کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے, مساجد تک جب جمعے کا باری آتی ہے تب ان کے پاس رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, ہماری کم ہو جاتی ہے وہاں پہ. اٹس آل اباؤٹ سچویشنز, اٹس آل اباؤٹ دی اتھارٹی کہ آپ کے پاس کتنا اختیار موجود ہے, ہر بندے کو ڈٹرمن کرنا. ریممبر کہ اٹس ناٹ بیکاز آف دی وائلنس آف دا بیڈ پیپل, اٹس بیکاز آف دا سائلنس آف دا گڈ پیپل. تو جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو دین ایول اسپریڈز ایکچولی. اور خاص طور پہ ہماری ایز اے پوزیشن آف اے ٹیچر جو ہے, دیٹس ون آف دا ریزنز وائی آئی تھنک وی شوڈ بی ڈوئنگ دا موسٹ. اور ہم ایک ایسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں جس میں بچہ ہماری سن بھی سکتا ہے, اور بچے کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہوتا ہے, بہت اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے ایک ٹیچر کا اور ایک اسٹوڈنٹ کا. تو ہم ایک بہت اچھی پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ ہم بچے کو کریکٹ کر سکیں. سو آئی تھنک اٹ گیوز اس مور رسپانسبلٹی ایز ویل. آگے چلتے ہیں, تھوڑی سی پری ریکوزٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کریکشن کے اوپر, کریکٹنگ مسٹیکس کے اندر کچھ پری ریکوزٹس ہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں دیٹ وی نیڈ ٹو فلفل. دا فرسٹ ون از سنسیرٹی. اور یہ سنسیرٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ لوگوں کی مسٹیکس کو کریکٹ کرتے ہیں تو سب سے آئی تھنک دس از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میں نے بہت سی سیشنز آن لائن بھی دیکھے ہیں, یعنی لوگوں سے لیے بھی ہیں سیشنز, جس کے اندر عام طور پہ یہ ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں کہ آپ کسی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں, آپ اس طرح بات کریں, یہ ہوتا ہے, باقاعدہ ٹریننگز بھی ہوتی ہیں. میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دیر از نو ون اسپیسیفک وے دیٹ یو کین گائڈ پیپل اور کریکٹ پیپل. ہنڈریڈس آف, اور ہر بندہ اپنے ویز انوینٹ کرتا ہے. اصل چیز جو رول پلے کرتی ہے نا, جو اصل کی ہے, وہ آپ کی سنسیرٹی ہے. ہاؤ سنسیئر یو آر, آپ کتنے کنسرن ہیں اس شخص کی اچھائی کے بارے میں, آپ کتنے کنسرن ہیں اس بندے کی اصلاح اور ریفارمیشن کے بارے میں. ہم میں سے میجورٹی لوگ جو ہے نا, اچھا اکثر لوگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں, جسٹ بیکاز دے ڈونٹ لائک سم تھنگ پرہیپس, اور جسٹ بیکاز کچھ لوگوں کی نیچر بھی ہوتی ہے غلطیاں نکالنے کی, تو ان کو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے. کچھ لوگ اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ واقعی سنسیئر ہوتے ہیں نا, تو آپ واقعی دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے امپورٹنٹ وے, اینڈ آئی تھنک دس از دی موسٹ امپورٹنٹ وے دیٹ آئی پرسنلی تھنک, کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کی اصل سنسیئرٹی کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں.
ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جس کو کسی سے شکایت ہو اور جس سے کوئی بندہ آپ کو کسی سے تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے دعا کی ہو؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے کسی طریقے سے نیچا کر کے نا بہت پش کیا جائے، اس کے ساتھ کسی طریقے سے بس ہم اس کو کنٹرول کریں، کسی طریقے سے کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیں، کوئی اس کے ساتھ ایکول جسے کہتے ہیں نا وہ کریں، یا اس کو لمبے لمبے لیکچر سناتے ہیں، بعض اوقات ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں بہانے سے جس کے اندر ایک سائلنٹ میسج بھی جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وائبس کرتی ہیں ہسبینڈس کو، ہے نا۔ ہمارا یہ ہمیں اپنے آپ کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارا بیسکلی مقصد جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کو ہیوملیٹ نہیں کرنا، لوگوں کو بریک نہیں کرنا، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کمال کا ٹیچر کوئی بھی نہیں تھا، یعنی ہی واز امیزنگ ایٹ کریکٹنگ پیپلز مسٹیک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مومنٹ چاہیے ہوتا تھا لوگوں کی مسٹیک کریکٹ کرنے کا، and he would do that literally. He actually proved it that he would correct people and he could actually change people's life in one gathering, in one sitting. اللہ نے ان کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا obviously, it's not just like specifically ان کی اپنی کوئی، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی تھی۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، میں عام طور پہ سنایا کرتا ہوں، صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ، اور اس کو جو ہے نا ایک اس کو لقب دیا جاتا تھا، اس کو عام طور پہ لوگ اس کا نک نیم آپ سمجھ لیں وہ تھا حمار، حمار کا مطلب ہوتا ہے گدھا، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ نک نیم تھا، اور وہ اس لیے اس کو کہا جاتا تھا بیکاز ہی واز اے پرینکسٹر، وہ پرینکس بہت کھیلتے تھے، وہ صحابی تھے، مطلب وہ ایک شغلیہ صحابی جسے کہتے ہیں نا، شغلیہ تھے، بڑے شغلی تھے، اور ہر بات پہ جسے کہتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنا، چھیڑنا، اور اس سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہنسی آتی تھی، وہ کہا نا یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہنسایا کرتے تھے، وہ صحابی لے کے آتے تھے جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، انہوں نے یہ حرکت کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کو ہنسی آ جاتی ان کی بات سن کے، ان کی جو ہے نا ایکشنز پہ۔ تو ہوا یہ کہ لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی ویکنس تھی، اور وہ ویکنس یہ تھی ان کی کہ یہ شراب پیا کرتے تھے، ان سے شراب نہیں چھوٹتی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو کئی دفعہ پنشمنٹ بھی ملتی تھی، ان کو مار پڑتی تھی، جیسے کہ اسلامک جو ہے وہ پینل کوڈ کے اندر موجود ہے کہ ایسے شخص کو مار بھی پڑتی ہے، اس کو لیش بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صحابی تھے ان کو سزا مل رہی ایک دفعہ، تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے آ کے غصے میں یا پھر اس کے جسے کہتے ہیں نا ایک اریٹیٹ ہو کے فرسٹریٹ ہو کے یہ کہہ دیا، ان پر لعنت کر دی کہ اللہم لعنہ، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، اور ساتھ ریزن کیا بتایا، اس لیے نہیں کوئی پرسنل وینڈیٹا تھا، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا دا ریزن از کہ بیسیکلی تمہیں اتنی دفعہ لایا گیا یہاں پہ، تمہیں اپنی اصلاح نہیں کرتے یار، اتنی دفعہ تمہیں یہاں پہ لایا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلعنوہ، اس شخص کو اس پر لعنت نہ کرو، کیوں؟ انہ یحب اللہ ورسولہ، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص، امیجن کریں یعنی ایک بندے کی، یعنی یہ بھی تو ایک یعنی مسٹیکس ہے نا، ایک بندے نے مسٹیک کی، دوسرے نے ایک اور نے مسٹیک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس بات کو، کیونکہ مقصد کیا ہوتا ہے، مقصد آپ کا اصلاح کرنا ہے۔ جو مار بھی پڑ رہی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ اصلاح کرنا تھا، اس کو ہیوملیٹ کرنا، ڈسگریس کرنا، یا اس کو بریک کرنا نہیں تھا کہ اس پر لانتے شروع ہو جائیں، اس کے اوپر یہ ہو کہ تم، یعنی کہ اس کو بیسکلی یہ ہے کہ اس پنشمنٹ کا بیسکلی کام صرف اصلاح ہے۔ تو سنسیریٹی جب آپ کے اندر ہوتی ہے نا، جب آپ سنسیئر، اور میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے مزے کی بات ہے، عربک پروورب ہے ایک بڑی مشہور، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بندہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو ساری برائیاں بھول جاتی ہیں اس کی، لیکن جب آپ کو تھوڑا سا غصہ چڑھتا ہے نا تو پھر آپ کو صرف اس کی برائیاں ہی نظر آتی ہیں، ہر چیز میں نظر آتی ہیں۔ تو ایک بہت آپٹیمسٹک اور بہت پازیٹیو بیہیویئر آپ کو چاہیے ہوتا ہے مسٹیک کے لیے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے سنسیریٹی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کی مسٹیک، اپنی کسی کی کریکشن کرنی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اپنے رول کو ضرور ڈٹرمن کریں کہ آپ کا رول کیا ہے، اور یہ بیسکلی ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کے کورس آف ایکشن کو کہ آپ کس طریقے سے اس کی مدد کریں گے، کس طریقے سے آپ اس کو ریفارم کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے۔ ایک ماں ہے نا، وہ جوتا بھی اتار کے مار سکتی ہے، لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹ کو مار نہیں سکتا اس لیول کے اوپر، بی ایس کے اسٹوڈنٹ کے ہیں یا پھر ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان کو مار نہیں سکتا، یا میرے اور اس کے درمیان ایک ریلیشن کے اندر کچھ نہ کچھ لمٹس ہیں، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ بہت آگے بھی جا سکتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پہ آ کے مسٹیک کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، ہمیں مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی واقعہ پکڑتے ہیں اور اس کو اپلائی کر دیتے ہیں،
حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا جو سٹیٹس تھا, آپ کا مقام تھا, صحابہ کے لیے بہت ڈفرینٹ تھا ایز کمپیئر ٹو ہمارا. مثال کے طور پہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دن رات میں رہا, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مہمان نوازی کی. آئی واز دا گیسٹ ایٹ دا ٹائم ایٹ دا ہاؤس آف دا میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہوا یہ کہ رات کو میں سو رہا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اچھی عادت, اور یہ آپ کی سنت ہے, اور صحابہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے کہ رات کو اٹھتے اور جا کے اپنے گیسٹ کو چیک کرتے تھے کہ کیا اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, از ہی کمفرٹیبل اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پتہ کرنے آئے. تو ہوا یہ کہ میں الٹے منہ لیٹا ہوا تھا, یعنی الٹا ہو کے لیٹا ہوا تھا بیڈ کے اوپر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی ایسے بیڈ تو ہوتے نہیں تھے, کوئی میٹرس پر ہوگا, کوئی کپڑا ہوگا جس کو اوپر وہ الٹے ہو کے لیٹے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, قریب آئے, اور آ کے انہوں نے کیا کیا, مجھے زور سے نا پیر مار کے اٹھایا, اور اٹھا کے کہا کہ سیدھے ہو کے لیٹو, اللہ تعالیٰ کو ایسا لیٹنا ناپسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیر سے اٹھایا ایسے کر کے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ امیجن کریں کہ آج کوئی بندہ ایسا کر رہا ہو, آپ جا کے پیر ماریں اور آپ کہیں یار یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا سمجھنا ہے, آپ نے اپنی اسٹیٹس کو ریئلائز کرنا ہے. اور بعض اوقات بہت جگہوں پہ آپ کو, بہت جگہوں پہ جو کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کرتے, کیونکہ آپ کا اسٹیٹس وہ نہیں ہوتا, آپ نہیں کر سکتے اس کو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا کہ تم میں سے کوئی بندہ برائی کو دیکھے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اس کو چینج کر دو, کس کے ساتھ, اچھے کے ساتھ. کوئی برائی دیکھو نا تو اس کو چینج کر دو. اور یہ بھی ایک ہے کہ اس کو آلٹرنیٹ دو, اور اگر آپ نہ کر سکو, ہاتھ سے نہیں چینج کر سکتے, پھر کس سے کرو, فبلسان ہی, اپنی زبان سے. اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے, فبقلب ہی, تو اپنے دل سے ضرور کرو. اور اگر آپ کا دل بھی نہیں برا جان رہا ہے ایک چیز کو, تو آئی تھنک آپ کو اپنے ایمان پر ورکنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ ایمان کا حصہ ہے. تو اپنے رول کو جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ڈیفائن کرنا. اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہے, لرننگ دا بیسٹ ویز, بیکاز مس گائیڈنس کین لیڈ ٹو سیویئر سرکمسٹانسز. بعض اوقات آپ کو اس کے, اچھا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمیں کچھ اس کے بارے میں جاننے کی بھی ضرورت نہیں, پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, بس ہم جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہم کرنا شروع کر دیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے. We need to learn these ways, and specifically we need to learn from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who was actually the best teacher in the world. Imagine کریں کہ 23 years of his life جس طریقے سے انہوں نے ریولیوشن, جو دنیا کے اندر ریولیوشن لے کے آئے ہیں, وہ 23 years میں امیجن کر سکتے ہیں اتنا بڑا ریولیوشن 23 سال میں آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. تو بیسٹ وے از دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈنس کس کی تھی, اللہ کی طرف سے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا, اور ایسا ہوا, یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کچھ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ جا رہے تھے. اب دیکھیں جب آپ کو پتہ نہ ہو آپ کس طریقے سے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. ہوا یہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے, تو رستے کے اندر کیا ہوا کہ ایک بندے کو سر پہ چوٹ لگ گئی, پتھر لگا تو اس کا سر زخمی ہو گیا. اچھا جب وہ سر پہ چوٹ لگی تو وہ سینسیٹیو ایریا ہوتا ہے سر کا, اور اوبیسلی اس کا زخم بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا, سیویئر تھی چوٹ. تو اس نے کیا کیا کہ ہوا یہ کہ رات کو وہ سویا, کہتا ہے صبح جب اٹھنے لگا تو اس پر غسل واجب ہو گیا, اس نے غسل کرنا تھا. تو اس حالت کے اندر جب اس کو تکلیف تھی یعنی اور ایسی چوٹ لگی ہوئی تھی, تو اس نے کیا کیا, اس نے صحابہ سے پوچھا کہ یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں پانی کو نہ یوز کروں, نہاؤں نہ, کیونکہ اگر میں نے پانی کو یوز کیا تو مجھے ڈر ہے کہ میرا زخم زیادہ بگڑ نہ جائے اور وہ مجھے مزید پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو میں ایسا کروں, تیمم کر لوں جس طریقے سے ہے. تو صحابہ نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, تیمم تو کب ہوتا ہے, جب پانی نہ ہو. تو پانی تو ہے, تو پانی کی غیر موجودگی میں تیمم نہیں ہو سکتا. تو تم ایسا کرو, تم نہاؤ اور جس طریقے سے ہے, اور اس چیز کو چھوڑو, تم نہاؤ, جو حکم ہے اس کو فالو کرو, وٹ از ایکچولی دا پرسکرائبڈ وے, اس کو فالو کرو. تو انہوں نے کیا کیا کہ صحابی نے ٹھیک ہے, وہ ہی ڈڈ ناٹ ہیو اینی آپشن, نماز تو پڑھنی تھی, نماز امپورٹنٹ ہے, اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے, ڈیلے بھی نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے نہایا, نہانے کی وجہ سے ان کا زخم خراب ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے 3 دفعہ کہا, آپ نے کہا تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے اور اللہ تمہیں قتل کرے. آپ نے بد دعا دی, تم نے اس شخص کو قتل کیا, آپ نے 3 دفعہ کہا. اور آپ نے کہا تھا کہ وہ تیمم کر سکتا تھا, ہی ہیڈ دس آپشن کہ اگر ایک بندے کے اوپر بندہ نہا نہ سکے اور بندہ پانی کو نہ یوز کر سکے, بیکاز آف سم ویلڈ ایکسکیوز, ہی کین ڈو تیمم, دا ڈرائی ایبلیوشن جسے ہم کہتے ہیں. تو آپ سمجھنے کا تم نے قتل کیا اس کو, اور آپ نے کہا کہ تمہیں کیوں نہیں, جب تمہیں خود نہیں پتا تھا تو تم چاہتے تم پوچھ لیتے.
تو یہ جو ہے نا وے مس گائیڈنس جو ہے بعض اوقات آپ ایک بندے کو جب آپ اس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اس کو بتا رہے ہوتے ہیں جب آپ اس کو صحیح طرح مس گائیڈ نہ کریں تو بہت سیویئر سرکمسٹانسز بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں انٹینشن کی کوئی بات نہیں, بندہ کہ نہیں میری تو انٹینشن ٹھیک تھی, تو جو وہ سفرنگ آپ نے کاز کی ہے جسٹ بیکاز آف یور مس گائیڈنس اور جسٹ بیکاز یو تھاٹ یو ڈیڈ ناٹ نیڈ ٹو لرن, تو اس کی وجہ سے دیکھیں کیا آپ کو سیویئر سرکمسٹانسز آتے. اسی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ دا نیچر آف پیپل, کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیا کریں کہ لوگوں کی نیچر کو سمجھیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے بڑی بات ہے یہ پورے اس میں سیشن میں, کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگوں کی نیچر کیا ہے. اف یو کین ایکچولی انڈرسٹینڈ دا نیچر آف دا پیپل, لوگوں کی آپ کو فطرت کا پتہ چل جائے, ہاؤ ڈو دے ایکچولی, مختلف ٹائپ آف کیٹیگریز کو لوگوں کو اگر آپ یہ سیکھ لیں دیٹس دی ایزیسٹ وے یو کین ڈو اینی تھنگ. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ بیسکلی اس آیت میں اللہ نے تین قسم کی کیٹیگری کو, تین قسم کے نا لوگوں کو بیان کیا ہے. پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریزنیبل ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جو وائز ہوتے ہیں, جو سمجھدار ہوتے ہیں. جو ریزنیبل لوگ ہیں نا ان کو آپ کو بڑے وزڈم کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے. آپ ان کے ساتھ ذرا لڑیں گے, ان کو اگر کوئی سے غلطی ہو رہی ہے آپ ان کے ساتھ ذرا, مثال کے طور پہ ہم جیسے لوگ پروفیسرز ہیں, پروفیسر کو آپ کبھی کہیں گے نا یار یہ تم غلط کر رہے ہو, یا تمہارا یہ وے درست نہیں ہے, تم غلط ہو, تمہاری انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے, وہ بہت اوفینڈ ہو جائے گا اس سے نا. کیونکہ آبویسلی ایک پروفیسر جب بندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے ٹائم اس کی بڑی وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر ایک میں پروفیسر ہوں, میں ہر چیز کو جانتا ہوں. تو وی آل آر انکلوڈیڈ پارٹ آف اٹ. ہاں, تو ریزنیبل جو ہے نا ایسا بندہ جو کہ پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, جس کو آپ جب سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے. یو نیڈ ٹو, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, ایسے لوگوں کو حکمت کے ساتھ گائیڈ کریں, وزڈم کے ساتھ, بڑی سمجھداری کے ساتھ. آپ کی کوئی بھی مسٹیک ان کو پٹ آف کر دے گی. دوسرے قسم کی کون سے لوگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ دوسری قسم جو ہے وہ نیگلیجنٹ لوگوں کی ہے, جن کے لیے اللہ نے اسٹریٹجی بتائی ہے الموعظہ الحسنہ, ان کو ریمائنڈ کروائیں. ایسے لوگ جن کو برائی کا, ان کو پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں, لیکن بیچارے ڈیو ٹو, جیسے خاص طور پہ ینگسٹرز ہوتے ہیں, ٹینز ہوتے ہیں, ٹین ایجرس یا اسٹوڈنٹس آپ کہہ سکتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ برا کام ہے, لیکن کیا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, چھوڑنا چاہتے ہیں, نہیں کر پا رہے, مطلب دے ڈونٹ ہیو دیٹ مچ کنٹرول اوور دیم سیلوز. تو ایسے لوگوں کو برا پتہ, تو ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں والموعظۃ الحسنہ, ایسے لوگوں کو آپ اس طرح گائیڈ کریں کہ آپ ان کو ریمائنڈ کروائیں, ان کو آپ واز کریں. اور واز کہتے ہیں ایموشنل, جس میں ٹچ ہو, جس میں کانسیکوینسز آپ بتا رہے ہوں کہ یہ ہو جائے گا, یہ کر رہے ہو, ڈانٹیں تھوڑا سا, جنت کے بارے میں بتائیں, جہنم کے بارے میں بتائیں, اس طرح کی چیزوں, قبر کے بارے میں بتائیں. تو یہ لوگ بڑے جلدی اسٹیمولیٹڈ ہوتے ہیں اس چیزوں سے. تو یہ دوسری ایک ہے, ایسے لوگ جو کہ نیگلیجنٹ ہیں, تو ان کو آپ ریمائنڈ کروائیں. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایروگنٹ ہوتے ہیں, یا پھر جن سے جھگڑا کرنا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو وجادلہم باللتی ہی احسن, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کو بہت اچھے انداز سے, ان کے ایسے نہیں جھگڑا کرنا جس طرح آپ ان کی طرح ہی اللہ معاف کرے اگنورنٹ طریقے سے ایکٹ کرنا شروع کریں, لیکن یو نیڈ ٹو آرگیو, ان کے ساتھ کوئی ڈسکورس کریں, ڈیبیٹ کرنا پڑے ڈیبیٹ کریں, ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے ڈائلاگ کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں ڈائلاگز اور ڈیبیٹس کی تھیں, تو یہ کیے جا سکتے ہیں, لیکن بیسٹ وے میں, دا بیسٹ پاسبل وے میں ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں, تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وی نیڈ ٹو نو دیز ٹائپس آف پیپل. پہلی تو یہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے ڈسٹنکشن بٹوین دا ون ہو میکس مسٹیکس اوپنلی اینڈ بلیٹنٹلی اینڈ دا ون ہو ٹرائز ٹو کور اپ ہز مسٹیک. تو اگین وہی والا کی والی بات ہے کہ ایک بندہ جو چھپاتا ہے اپنی مسٹیک کو, اور ایک وہ بندہ جو بلیٹنٹلی کر رہا ہے اور اوپنلی کر رہا ہے وداؤٹ اینی ریمورس اور سم تھنگ لائک دیٹ, دین آف کورس وی نیڈ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دیز ٹو. اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک بندہ جو بیچارہ ریئرلی مسٹیکس کرتا ہے, اور ایک بندہ جو بہت کنٹینیوسلی کرتا ہے. ہاں, ایک بندہ کنٹینیوسلی کرتا ہے تو اس کو شاید مار پڑ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن ایک بندہ جو کبھی کبھی کرتا ہے, جیسے حضرت ابوبکر سے یہ مسٹیک ہو گئی تو اللہ کے رسول نے اس پر ان کو زیادہ ریپریمنڈ نہیں کیا. اوکے, اگلا پوائنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیئنگ اٹینشن ٹو کیسز ویئر اے پرسنز adherence to Islam may not be strong and his heart needs to be open to the religion, so we should not be too harsh with him. So of course sometimes کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ نیا اسلام پر ہے, تو آپ کو بعض اوقات جو نیا اسکول میں obviously آتا ہے, یا کوئی نیا نیو ایڈمیشن ہوتا ہے,
تو یو نیڈ ٹو بی لینینٹ ٹورڈس ہم، رائٹ. اور ایک وہ بندہ ہے جو کہ ذرا اسلام کے اندر اسٹرانگ ہے یا پھر جو برداشت کر سکتا ہے. obviously میں جسٹ گیو می کوئک ایگزامپل. ایک بچہ ہے جو کہ جس کی کمپنی بہت بری ہے مثال کے طور پہ, اینڈ ہی از پارٹ آف دیٹ, ایک بری کمپنی کا پارٹ ہے. تو obviously آپ اس کے ساتھ اگر زیادہ ریش ہوں گے, زیادہ ہارش ہوں گے, تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو وہ آفینسو ہو جائے یا پھر وہ آپ کو اتنی ریڈیلی ایکسیپٹ نہ کرے. لیکن ایک بعض اوقات بہت اچھا بچہ اگر آپ اس پہ بہت سختی بھی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو بیئر کر لیتا ہے. Then he says کہ not occupying oneself with putting the symptoms right whilst neglecting to deal with the cause of the mistake. تو مارنے سے کیا فرق پڑ رہا تھا؟ جتنا مار لو اور کیا, اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہونا تھا نا. اسی لیے اللہ کے رسول نے مسکرا کے اسمائل کیا کہ یہ بیچارہ یہ محرم کیا کر رہا ہے. So he shouldn't be doing that. I mean, what is the benefit? ہاں ٹھیک ہے, افسوس ہوا, تھوڑا سا غصہ ہے, but let go. Not exaggerating about the mistake. Exaggeration بھی نہیں کرنی چاہیے مسٹیک کے بارے میں. Not going to extremes to prove the mistake happened or trying to force an admission of guilt from the one who made the mistake. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگلے کو یہ ضرور ریئلائز کرنا ہے کہ یار تو ہی برا ہے, تو غلط کر رہے ہو. Obviously you don't need to you just need to highlight the problem. آپ بتائیں اس کو کہ یار یہ پرابلم ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو پروو نہیں کیا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, تم تو بڑے ظالم ہو, یہ نہیں. آپ نے کیا کیا کہ دیکھو یہ محرم کیا کر رہا ہے. So he reminded him اور ان کو سمجھ آ گئی. Allowing enough time for correcting the mistake, especially in the case of one who has been accustomed to doing it for a long time, while still following up the matter and continuing to advise and correct. تو obviously اگر ایک بندہ اس کی عادت ہے مارنا بہت زیادہ, تو آپ اس کو انٹروین کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ پھر اور اگریسو ہو جائے. تو جو بندہ خاص طور پہ کافی دیر سے ایک برائی کے اندر مثال اس سے غلطی ہوتی ہے, ہی از accustomed to do that, تو اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ڈیل کرنا پڑتا ہے بعض اوقات. تھوڑا سا آپ کو پیشنس برداشت کرنی پڑتی ہے sometimes. And then he says کہ not making the one who makes the mistake feel like an enemy, because the aim is to win people over, not to score points against them. اسی طریقے سے determining the gravity of a mistake, چلیں یہ آگے ہم یہ بعد میں کر لیں گے. تو acknowledging the state of the wrongdoer, sometimes ہمیں اپنے acknowledge کرنا پڑتا ہے, ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں. اچھا یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم نے کریکٹ کرنی ہے مسٹیک, میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں 5 منٹس میں, we need to actually gauge and measure the negative impact that could follow. بعض اوقات ایک برائی کو روکنے سے ایک بہت اس سے بڑی پرابلم پیش آ سکتی ہے, اور اس کی ٹپیکل ایگزامپل یہ ہے کہ بچوں کا مسجدوں میں جانا. اب obviously مسجد میں آپ لوگ خواتین کو تو نہیں پتا, لیکن ماشاءاللہ بھائیوں کو تو پتہ ہوگا. آپ مسجد میں جاتے ہیں تو ہمارے ہاں بزرگ خاص طور پہ نا, وہ تو ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں نماز کے بعد. ہاں تو تراویحوں میں بھی ہوتا ہے خاص طور پہ. تراویحوں میں تو ویسے میں آپ کو بتاؤں وہ ہمارا بھی ہے, میں تراویح پڑھا رہا ہوتا ہوں, مجھے بھول جاتا ہے عورتوں کے بچوں کی وجہ سے وہ اتنا شور ہو جاتے ہیں. آج I'm just kidding with you. اوکے, وہ میں آپ کے ساتھ ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں. اچھا وہ نہیں, obviously I'm just kidding with you. یہ ضروری ہے. یہ جو ہے نا بہت بڑا ایک ایشو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ obviously بچوں کے جانے کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے مسجد میں. آپ نماز نہیں صحیح پڑھا کرتے, اور نماز کے دوران بیچارہ باپ ہے, اس کی تو نماز نہیں آنی. وہ بچہ جب جہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے نا تو اس کی آنکھیں بھی وہاں پہ جا رہی ہوتی ہیں, وہ کبھی پیچھے جاتا ہے, کبھی اندر گھستا ہے, کبھی کدھر جاتا ہے. تو obviously this is a problem, یہ بات ہے. لیکن اگر آپ ان کو اسٹاپ کریں گے نا, روکیں گے, تو آپ کے لیے ایک بڑی پرابلم کریٹ ہوگی. اور وہ یہ مسجد میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا, اینڈ آئی واز ریئلی شاکڈ. بہت اچھی چیز ہے. میں نے آئی ٹرائی ٹو فائنڈ دا پکچر, مجھے ملی نہیں. ٹرکش ماسک میں بھی, ایون پاکستان میں ایک بندے اردو میں لکھی ہوئی تھی اسٹیٹمنٹ کہ جس بچے کو آپ آج روک رہے ہیں مسجد سے, کل کو آپ اس کی منتیں کریں گے کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں اپنے بچوں کو لے کے آتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہوتے تھے, تو حضرت حسن حسین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سے اتر کے خطبے کے دوران اترے, اور آپ نے اپنے بچوں کو, حضرت حسن اور حسین کو آپس میں اٹھا لیا, اور آپ نے کہا کہ یہ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بڑی پرابلمز یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اگر ہم اس کو روک رہے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے روکنے سے کہیں یہ اور کسی اور جگہ جا کے ایک بگر پرابلم میں. تو بہت سمجھداری کے ساتھ بعض اوقات آپ کو جو ہے نا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ نیگیٹو امپیکٹ زیادہ کریٹ نہ ہو بچوں کے ساتھ, اور بچوں کے ساتھ خاص طور پہ بہت زیادہ, اور ہر بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے.